السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں یورپ کے ایک خوبصورت ملک کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ یورپ کی اکانومی میں وہ 5ویں نمبر پر ہے۔ ایک ایسا ملک جو پوری دنیا میں اپنی تیار کردہ شراب ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایسا ملک جس میں آپ کو 9 بال کہنے پر سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایسا ملک جس میں گدھے کا گوشت لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا کی یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹی اسی ملک میں ہے۔ ایسا ملک جس میں مردہ دفنانے پر تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ایک ایسا ملک جس میں کتے کا خیال نہ رکھنے پر آپ جیل جا سکتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت دیش اٹلی کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، اس ملک کا آفیشیل نام اٹالین ریپبلک ہے۔ اطالوی عربی میں اور اٹلی انگریزی میں اسے کہتے ہیں۔ جنوب یورپ میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ اطالوی جزیرہ نما کا حصہ ہے۔ اطالیہ کو مسیحیت کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا، جن کو یورپ میں پوپ کہا جاتا ہے، وہ روم میں واقع ایک جگہ ویکن سٹی ہے، وہاں پر رہتے ہیں۔ اٹلی کی سرحدیں فرانس، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ سے ملتی ہیں۔ اٹلی کے درمیان سان مرینو اور ویکن سٹی کے آزاد مگر چھوٹے علاقے ہیں، جن کا دارالحکومت روم ہے۔ اٹلی 25 مارچ 1957 کو یورپی یونین کا رکن بنا۔ اٹلی یورپی یونین کا بالکان ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ 3,01,340 مربع کلومیٹر ہے اور 1,16,350 مربع میل ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، سلووینیا، ویکن سٹی اور سان مرینو سے ملتی ہیں۔ 8ویں صدی کاف میں ایک اطالوی قبیلے نے رومی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد میں رومی جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اٹلی میں کیتھولک مذہب کے بعد دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ تاہم 2006 کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان 7,23,188 سے لے کر 10 لاکھ کے درمیان مسلمان یہاں آباد ہوئے، اور اس وقت مسلمانوں کی اٹلی میں تعداد 14 لاکھ ہے۔ مسلمانوں کی پہلی آمد 9ویں صدی عیسوی میں ہوئی، جب سکیلیہ عباسیہ خلافت کے زیر اقتدار تھا، تب ہوئی۔ 827 میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ماتزار میں کاروبار کر رہی تھی۔ اس کی کل آبادی 6 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اٹلی میں 70% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 30% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور 206 افراد فی مربع اسکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ تعلیمی اعداد و شمار کے مطابق اٹلی کا لٹریسی ریٹ 99.16% ہے۔ بولاگنا یونیورسٹی یورپ کی اٹلی میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ اٹلی کی کرنسی یورو ہے۔ اٹلی کے لوگ سفر کے لیے گھر سے نکلیں تو اگر سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو وہ سفر نہیں کرتے، وہ اس عمل کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی فرد 9 بال کہہ دے تو اگلا شخص سمجھ جاتا ہے کہ اشارہ کرکٹ کی طرف 9 بال کی طرف ہے، مگر آپ اٹلی میں 9 بال کسی کو نہیں بول سکتے۔ اٹلی کے لوگوں کے ہاں 9 بال کا مطلب ہے کہ آپ کمزور انسان ہیں، آپ کسی لائق نہیں، نکھٹو اور نکمے کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ 9 بال کو اٹلی میں گالی سمجھا جاتا ہے، تو اس 9 بال کہنے پر آپ کو سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، تو سفر کرنے والوں کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اٹلی میں فٹ بال کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اٹلی کے زیادہ تر لوگ ٹورزم انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل مینوفیکچر میں کام کرتے ہیں۔ 61.9% لوگ نرسنگ، ٹی ٹی اور ہوٹل مینجنگ کا کام جانتے ہیں۔ اٹلی کی لڑکیاں بڑی فٹ اور خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی خوش اخلاق مزاج کی مالک ہوتی ہیں، بہت جلد مردوں پر بھروسہ کرتی ہیں اور دوستی کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اٹلی میں ہر سال 5 کروڑ سے زائد افراد اٹلی کے ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ ان کی برآمدات کا ایک بہت بڑا ذریعہ بیئر شراب ہے، اور اٹلی کی شراب دنیا کے ہر کونے میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اٹلی میں کوئی جانور رکھتے ہیں تو 3 دفعہ دن میں آپ ان کو دیکھیں گے۔ آپ نے جانور کو چیک کرنا ہے اور اس کو پھرانا بھی ہے۔
اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اٹلی دنیا بھر معیشت کے نام پر 8ویں بڑی نمبر پر ہے اور اٹلی میں جرائم کی شرح 5% ہے۔ اٹلی میں 5 سے 15 سال تک بچوں کو اسکول میں داخلہ لازمی ہے۔ اگر کوئی فرد اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا تو اس فرد کو سزا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اٹلی میں تنخواہ جو ہے وہ 700 سے 1200 یورو ہوتی ہے۔ گدھے کا گوشت اٹالین لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کرسمس پر اسپیشل ڈش سور کا گوشت ہوتا ہے۔ جس طرح مسلمان عید الفطر پر بڑا اور چھوٹا گوشت خریدتے ہیں۔ اگر آپ بغیر لائسنس کار چلاتے ہوئے اٹلی میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کی کار ضبط ہو سکتی ہے اور 1500 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اٹلی میں رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ زندگی بھر شادی نہیں کرتے اور کنوارے رہتے ہیں۔ پوپ کا عہدہ تب تک رہتا ہے جب تک پوپ مر نہ جائے۔ اٹلی میں ڈرائیونگ لائسنس پر 20 پوائنٹ ملتے ہیں۔ جب آپ کا اٹلی میں پہلا چلان ہوتا ہے تو جرمانے کے ساتھ 1 پوائنٹ کٹ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ 5 یا 10 سال میں 20 غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کے 20 پوائنٹ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو دوبارہ لائسنس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اٹلی میں ویکن سٹی کو ہم ایک الگ ملک نہ لیں تو پھر بے جا نہ ہوگا، کیونکہ ویکن سٹی کے تمام اخراجات سوئٹزرلینڈ برداشت کرتا ہے۔ ویکن سٹی عیسائیوں کا مرکزی علاقہ ہے اور عیسائیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ۔ اٹلی میں سڑکوں کے نام شہروں اور تاریخوں کے نام سے ہیں، جیسے سڑک روم، سڑک میلان، سڑک 20 اپریل وغیرہ۔ اٹلی کا کالنگ کوڈ +39 ہے۔ اٹلی یوں تو بڑا خوشحال اور بڑا اکانومی والا ملک ہے، مگر اٹلی کے لوگ 95% انگریزی نہیں جانتے۔ اٹالین لوگ کتے کو بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ بازار جائیں تو یا پھر پارک میں جائیں تو کتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ رات کو کتوں کو اپنے ساتھ بستر پر سلاتے ہیں۔ اٹلی میں کئی سالوں سے لڑکوں کی پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح کوئی طالب علم 2 سال فیل ہو جائے تو پاکستان کی طرح اٹلی والے اس بچے کو پاس کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں۔ اٹلی میں جب مردے کو کار سے نکالتے ہیں تو مردے کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں اور اچھے طریقے سے الوداع کرتے ہیں۔ اٹلی کا 80% حصہ جنگلات اور پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اٹلی کے ان جگہوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں لوگ سیر کرنے کو آتے ہیں۔ نمبر 1، روم۔ اٹلی کا خوبصورت شہر روم ہے۔ دنیا کا ہر ٹورسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روم کا سفر کرے۔ تھیٹر روم کا پاپولر اسپاٹ ہے۔ کولوسیوم جو کہ ایک الیکٹرک تھیٹر ہے۔ نمبر 2، وینس۔ اٹلی کا بہت خوبصورت شہر ہے۔ محلوں کا دورہ کرنا، میوزیم کی کھوج لگانا، پرانی سڑکوں پر گھومنا اور گرینڈ کنال دیکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 3، ST مارک اسکوائر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سیاحت کے لیے آنے والا شادی شدہ جوڑا یہاں آ کر رہتا ہے۔ نمبر 4، فلورنس۔ یہ اٹلی کی خوبصورت جگہ ہے۔ سیاحوں کو گھومنے کے لیے قابل دید جگہ ہے۔ اس شہر کا خوبصورت چرچ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 5، پیزا۔ اٹلی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ جھکے ہوئے مینار کی وجہ سے مشہور ہے۔ مکان سیدھے ہیں اور یہ مینار ٹیڑھا ہے مگر گرتا نہیں ہے۔ نمبر 6، میلان۔ اگر آپ نے فیشن میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو میلان شہر سے بہتر آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس شہر میں رہنے کے لیے ہنسنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں ہنسیں گے تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ نما سڑک 57 کلومیٹر لمبی ہے جو سوئٹزرلینڈ سے اٹلی تک بنائی گئی ہے۔